اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جو اصول بنائے ہیں ان میں بہترین اصول قرآن مجید کی آیات میں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ میں آج جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 کام ایسے ہیں کہ جن سے انسان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ، دوسرے دیوانوں اور پاگلوں کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا، اور تیسرے مجالس الموتیٰ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ مردوں کے ساتھ بیٹھنا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مجالس الموتیٰ سے کیا مراد ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سرکش مالدار ہیں جو دولت آ جانے کے بعد اپنی قبر اور اپنی آخرت اور اپنے انجام کو بھول جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کسی کار خیر کی تو یا تو وہ اسے انجام نہیں دیتے ہیں یا اس کے لیے وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ امیر المومنین بھی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جو حکم خداوندی کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی عمل کے لیے نہ اٹھے، ادھو من الموتیٰ، انہیں مردہ شمار کرو، وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو تم فوراً قبول کر کے استجابت کرو، یعنی اپنی آپ کو ان کے سامنے حاضر کرو اور لبیک کہو۔ یہی تمہاری زندگی کی نشانی ہے اور اسی سے تمہاری زندگی کا پتہ بھی چلتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں مال دولت آ جانے کے بعد لوگ اپنے مال کو اور اپنی دولت کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ کسی کی نصیحت قبول نہیں کرتے۔ ماں باپ اگر سمجھائیں تو ماں باپ سے ناراض، عالم سمجھائے تو عالم سے ناراض، اگر کوئی اچھا دوست نصیحت کرے تو اس دوست سے ناراض، اگر ممبر سے عالم نصیحت کرے اور کوئی حدیث یا فرمان معصوم بیان کر دے اس سے ناراض۔ لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک دن قبر میں جانا ہے، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قبورکم روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، تمہاری قبریں یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہیں یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ خداوند کریم ہمیں اپنے آخرت کے گھر کو سنوارنے اور اللہ